آیت نمبر 9 تھا 20 جون سے تھی. اس میں ہم نے کل آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 12 سے لے کے تو آیت نمبر ہم نے اس کی تھی کل ہم نے الحمدللہ سے اس کی آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 تک کر لی تھی. تو آج جو سے ہماری آخری آیت ہے وہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 20 والی ہے. تو آیت نمبر 20 کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا آج کا اصل میں جو ٹاپک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الکلمات و تراکیب. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے سورۃ الاحزاب کی پہلا باب جو سا کیا تھا اس کے اندر بھی ہم نے الکلمات و تراکیب میں اس کے الفاظ معنی کیے تھے. تو میں نے آپ کو اس میں کچھ ایڈیشنل مطلب کہ ایڈیشنل جو سے میننگس ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کروائے تھے. تو چونکہ اس کے الکلمات و تراکیب یہ بہت ہی لینتھی ہے تو لہٰذا ہم اسے 2 دنوں میں ڈیوائڈ کریں گے اور ہم اس کو ہاف کریں گے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں. یحسبون الاحزاب. اصل میں جو احزاب کا اصل مطلب ہے نا، احزاب کا اصل مطلب جو سا ہے وہ کیا ہے؟ لشکر. احزاب کا اصل مطلب کیا ہے؟ لشکر. تو آ جائیں. یحسبون الاحزاب، خیال کرتے ہیں کہ فوجیں لم یذهبوا نہیں گئیں. خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں. اچھا اس میں جو آپ دیکھیں آپ کے پاس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خوف کے سبب. کس کے سبب؟ خوف کے سبب. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ہم عربی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ ایڈیشنل ایسے بریکٹس کے اندر لگانے پڑتی ہیں، میننگس کے اندر ایڈیشن ہم کرنی پڑتی ہے گرامر کی روح سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل میں جو مطلب ہے وہ بنتا کیا ہے. تو ہم نے پچھلی آیت کے نسبت ہمیں جب پتہ چلا تھا کہ جب ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو یہ ہم مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرمانے کہ تم ان کو دیکھو کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ان کے اوپر سے خوف جاتا رہے تو تمہارے بارے میں بخل کریں تمہارے مال میں، اور تمہارے بارے میں زبان درازی کریں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خوف کے سبب، یعنی کہ اس آیت کو جو ہے اس کا پورا مطلب جاننے کے لیے ہم نے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گیا، یعنی کہ فوجیں نہیں گئیں. یعنی کہ ابھی بھی ان کے دل میں خوف ہے کہ فوجیں ابھی بھی یہیں پہ ہیں، یہود بھی اپنی جگہ پر ہے اور کفار بھی اپنی جگہ پہ وہ نہیں گئے. شاگرد چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں. واہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا دیا تھا کہ واہ کا مطلب ہمیشہ اور ہوتا ہے. وَإِن يَأْتِ آ جائیں الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں. اچھا يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ، تو تمنا کریں. يَوَدُّوا لَوْ، تو تمنا کریں. أَنَّهُمْ، تو یہ لوگ تمنا کریں، ٹھیک ہے. أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش ہم گواروں میں جا رہے ہیں. يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، ٹھیک ہے. تو تمنا کریں کہ کاش لشکر میں ہو جائیں ہم، یا لشکر میں ہم چلے جائیں ان جاہلوں، ان گواروں میں جا رہے ہیں. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تاکہ تمہاری خبریں پوچھا کریں. تاکہ تمہاری خبریں پوچھا کریں. کس کی خبریں پوچھا کریں؟ مسلمانوں کی اور مومنوں کی. اصل میں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تو انہوں نے خوف کے سبب، خوف ہے ان کے دل میں، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گی. اگر لشکر آ جائے، حقیقتاً ان کے اوپر لشکر آ جاتا ہے تو یہ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گروہ سے نکل کر کفار کے گروہ میں چلے جائیں اور تمہارے بارے میں پوچھا کریں کہ یہ کیسی قوم ہے، کیا ہے، اور ان کو بتائیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ قوم ہے. تو اس طرح کے معاملات میں، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان میں ہو. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان میں ہو. مَا قَتَلُوا، تو لڑائی نہیں کریں، مطلب قتال نہیں کریں، قتل نہیں کریں. کہ ان کا کفار کا الا قلیلا، مگر کم. یعنی کہ اگر یہ کفار میں نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو جب جنگ کا وقت آتا ہے جنگ میں شرکت کریں گے، مگر کفار کو اس لیول کا نہیں ماریں گے. بھرپور کوشش کریں گے کہ جو کفار کے ساتھ مل جائیں، اور اگر کسی وجہ سے نہ مل سکیں تو یہ کوشش کریں گے کہ کفار کو کم سے کم نقصان پہنچائے. اچھا آگے ہم آ جاتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اچھا اس میں لکھا ہوا ہے پہلا جو آپ کے پاس لفظ آ رہا ہے زاغت. پہلا آپ کے پاس کون سا لفظ آ رہا ہے؟ زاغت. تو آپ نے الحمدللہ سے سورۃ الاحزاب میں آپ نے اس کی میرے خیال سے آپ نے اس کی دوسری آیت میں شاید پڑھا تھا زاغت الابصار کے نام سے. تو زاغت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا جو ریالٹی مطلب ہے وہ ہوتا ہے پھر جانا. تو زاغت الابصار آپ نے لفظ پورا پڑھا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ان کی آنکھیں پھر گئیں, یعنی کہ جب انہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھر گئیں اور جو ان کے دل تھے وہ ہمارے دہشت کے گلوں تک پہنچے. ٹھیک ہے, تو زاغت کا اصل جو مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زاغت کا مطلب ہے پھر گئیں. اچھا اس کے بعد اب آگے فردر آ جائیں بسم اللہ. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ الحناجرہ. الحناجرہ تو آپ پیچھے آ جائیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 9 کے اندر وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, یعنی قلوب الحناجرہ. قلوب میں نے آپ کو پہلے پہ کہا تھا قلوب کا مطلب ہوتا ہے قلب سے, اور حناجرہ کا جو مطلب ہوتا ہے یعنی حناجرہ قلوب الحناجرہ, یعنی کہ حناجرہ کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے؟ گلے. تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ گلے. اچھا اس میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بچے اس میں ایکسکیوزز کرتے ہیں, ایکسکلیم کرتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے سر کا پڑھانے کا, شاید یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہوئے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ آلریڈی بک کے اوپر دیے ہوئے ہیں, ریٹن انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں, تو پھر اس کے اوپر میں کیوں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں یہ. تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جب بورڈ کے اوپر لکھوایا جاتا ہے نا, چونکہ آن لائن کلاسز ہیں اس لیے آپ کو ڈائریکٹ میں اگر اس طرح کی بات کرتا ہوں یا ڈائریکٹ بتاتا ہوں بنا لکھے تو شاید کچھ بچے اس کو ان سیریس لیتے ہیں یا نہیں سمجھتے. تو جب میں لکھ کے اس چیز کو بتاتا ہوں تو اس سے ظاہر ہے کہ میں آپ کو پچھلے جو پس منظر ہے اس میں سے لفظ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قلوب الحناجرہ لکھا ہوا ہے, تو قلوب کا مطلب دل, تو وہی بات کہ دل دہشت کے ہمارے کہاں پہ پہنچ گئے؟ گلے پر. تو حناجر کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے گلے. تو زاغت کا کیا مطلب ہے؟ زاغت الابصارہ, ابصارہ نظریں پھر گئی, زاغت پھر گئیں, کیا پھر جانا اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس سے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جنہیں سمجھنا ہوتا ہے یہ بہت ہی ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں بسم اللہ. اس کے بعد دیکھیں ابتلیہ. تو ابتلیہ جو ان سے یہ پیش ہے تو یہ بھی پیش ہے ابتلیہ. تو ابتلیہ کا جو مطلب ہے یہ آپ نے ادھر پڑھے ہوں گے کہ ہاں آیت نمبر 11 کے اندر اس کے اوپر لکھا ہے ہنالک الابتلیہ. ٹھیک ہے, ابتلیہ المؤمنون, وہاں مومن آزمائے گئے. ابتلیہ کا اصل کیا مطلب ہے؟ آزمائے گئے. اس کے پیچھے آپ نے لکھا ہوگا ہنالک, وہاں آگے لکھا ہوا اس کے ابتلیہ المؤمنون, کون آزمائے گئے؟ وہاں مومن آزمائے گئے. تو ابتلیہ کا اصل جو مطلب وہ کیا ہے؟ آزمائے گئے یا آزمائے جانا. ٹھیک ہے, یہاں آزمانا. اچھا اس کے آگے آپ آ جائیں اس کے عورتا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو اصل میں عورتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ عورتن. تو اصل میں جو ورڈ ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ عورا. کیونکہ جب آپ آیت نمبر اس میں آئیں گے نا بسم اللہ سے, ہاں جب آپ یہاں پہ آئیں گے آیت نمبر 13 کے اوپر تو اس کو آپ دیکھیں وہ ما ہیا بھی عورات, تو اس کے آگے عورات کے آگے جیم دیا ہوا ہے, یعنی کہ وہاں پہ ہم نے وقفہ کرنا رکنا ہے. تو اس کو اصل میں عربی میں کیا پڑھیں گے؟ عورا.
ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں عورتن, تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلے ہونا. کیا یعنی کہ کھلے ہونا. یہاں پہ آپ دیکھیں وما ہی بعورا ان یریدن الا فرارا, تو ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ نہیں کھلے تھے. تو یعنی عورا کا یہ وہی واقعہ آگے کہ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے, آپ ہمیں اجازت دیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ نہیں کھلے تھے. تو یعنی کہ عورا کا مطلب کیا ہے؟ کھلے پڑے ہونا یا غیر محفوظ. غیر محفوظ یا تو اصل میں کھلے پڑے ہونا سے یا غیر محفوظ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اگر میرا لیکچر سنا ہوگا تو میں نے اس میں آپ کو پوری بریفلی اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, کہ جو بھی تھا انشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں اقتاری. اقتاری کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, اقتار جو ہے نا اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نکلا ہے لفظ طرف سے, اس طرف ڈائریکشن سمجھ رہے ہیں. اقتاری اس طرف سے, سامنے سے, پیچھے سے, کس چیز سے نکلا ہے؟ ڈائریکشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطراف. ہاں اطراف. تو اصل اس کا کیا مطلب ہے؟ اطراف کی کہیں کسی ڈائریکشن کو ظاہر کر رہا ہے. تو ہاں اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا, ہاں اس کے اندر میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی جو ان سے آپ سے اجازت مانگتے ہیں بھاگے جانے کی, تو اگر مدینہ کی طرف سے یعنی کہ مدینہ کی طرف سے ان پر فوجیں آ جائیں, تو یہ جو ان سے لوگ ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل جائیں, اور اگر ان کو وہ خانہ جنگی کرنے کو کہا جائے تو یہ خانہ جنگی بھی کریں گے. اچھا آگے آ جائیں. آگے کیا ہے؟ ما تلبسو. ما ما تلبسو کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے بارے میں گھبراہٹ نہ کرنا, کسی چیز کے بارے میں کوئی مشکل نہ آپ کو درپیش ہونا, آپ نے ایزی ہو کے کام مطلب توقف نہ کرنا. تو ما تلبسو توقف نہ کریں, یا توقف نہ کرنا. تو اس کا یہ بھی مطلب بن سکتا ہے توقف نہ کرنا. تو یہاں جو آپ کی بک میں لکھا ہے انہوں نے توقف نہ کیا, یہ بھی ٹھیک ہے. تو آگے آ جائیں یولون الادبار. ٹھیک ہے, تو یولون الادبار کا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے پیٹھ پھیرنا. تو یولون الادبار کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ بھاگ جانا, پیٹھ پھیر جانا. تو سورۃ الحزاب میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو منافق لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پیچھے آ جائیں. یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 15 کے اندر بنیا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قبل لا یولون الادبار, کہ پہلے خدا سے وعدہ کر چکے ہیں کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. تو یولون الادبار کا اصل کیا مطلب ہے؟ کہ بھاگ جانا, میدان چھوڑ کر پیٹھ پھیر جانا. پیٹھ پھیر جانا یا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا. تو پیٹھ پھیرنا اس کا کیا ہے اصل مطلب ہے. آگے آ جائیں تمتعون.
तुमत्ताऊना, تو جو तुमत्ताऊना का मतलब है, असल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है था फ़ायदा पहुंचाना, किसी चीज़ के बारे में फ़ायदा हासिल करना। तो हाँ, तुमत्ताऊना के इधर के लिखा हुआ है फ़ायदा, तुम्हें फ़ायदा दिया जाता है, यहाँ दिया जाएगा। तो असल में इसका क्या मतलब है? फ़ायदा देना। तुमत्ताऊना फ़ायदा देना। तो इसमें आप फ्रंट पे देखें, आपके यहाँ पे लिखा हुआ तुम, तो जो असल में अरबी में तुम होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तुम्हें रिप्रेजेंट करता है, तुमको या तुम्हें। तो किस चीज़ को फ़ायदा देना? तुम्हें फ़ायदा देना। तो इसका जो पूरा मानी बंदा वो क्या होता है? तुम्हें फ़ायदा देना। ठीक है, उसके आप आगे आ जाए यासिमु। ठीक है, यासिमु आपने पहले जो सा बिस्मिल्लाह, तो यासिमु का असल मतलब क्या होता है? बचाना या क्या करना? हिफाजत करना। तो आपने पढ़ा होगा कि आप आयत नंबर जो 17 में आ जाएं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का करने का इरादा करे तो कौन है जो तुम्हें इस भलाई को तुम्हारे ऊपर से हटा सकता है, और अगर बुराई करने का इरादा करें तो कौन है जो तुम्हें से बचा सकता है। ठीक है, कुल मंज़िल्लज़ी यासिमुकुम, कुल कह दो कि मंज़िल्लज़ी यासिमुकुम, कौन तुम्हें बचा सकता है? मिनल्लाहि, अल्लाह से, इन अगर अल्लाह इरादा करता है। तो यासिमु का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना या बचाना। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे आ जाइए अल-मुअव्विकीना। तो अल-मुअव्विकीना जो लफ्ज़ है वो किस तरह यूज़ होता है? रुकावट डालने के लिए। अल-मुअव्विकीना रुकावट डालने वाले, किस में? दीन में रुकावट डालने वाले। तो इसमें अल-मुअव्विकीन से क्या मुराद ली गई? इसमें वो मुराद ली गई जो लोग जंग में रुकावट डालते हैं और लोगों को जंग में आने से मना करते हैं। तो अल-मुअव्विकीन का असल क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से मना करना या रुकावट डालना। एक मतलब इसका रुकावट डालना, दूसरा क्या है? मना करना। ठीक हो गया। तो अल-मुअव्विकीन का मतलब क्या? रुकावट डालना या मना करना। तो इसमें आज हम इंशाल्लाह इतने करते हैं। कल इंशाल्लाह हम जो सा इसके बाकी जो मीनिंग्स है वो करेंगे और अल-तमारीनों के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर उसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम उसे भी करेंगे। तो इसमें दो वर्ड हम मोड़ का लेते हैं, बहुत आसान है। हलुम्मा का मतलब होता है आओ, किसी को अपनी तरफ बुलाना, आओ हलुम्मा आओ। और आशिहातन करने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, आशिहातन का मतलब होता है बुखल करना, बुखील करना। तो आशिहातन सख्त बुखील। ठीक है, ये इसका मतलब है। और तदरू आयूनहुम, ठीक है, तदरू आयूनहुम का मतलब है इनकी आंखें फिर रही हैं। तदरू आयूनहुम की इनकी आंखें फिर रही हैं। तो ये आप जो से इसमें सूरत अल-अहज़ाब में आप पढ़ेंगे। इसमें आप ये देखें फ़ैज़ा जा अल खौफ़ु, ये कौन सा आयत नंबर 18 के ऊपर है? 19, आयत नंबर 19 के ऊपर आप आ जाएँ। फ़ैज़ा जा अल खौफ़ु रायतहुम यंज़ुरूना इलैका तदरू अयूनहुम कल्लज़ी युग़शा।
کہ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں اور ان کو موت سے غشی طاری ہو رہی ہو. تو انشاءاللہ جو ہمارا کل کا ٹاپک ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ملیں گے. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ وغیرہ کو یا کسی دوست وغیرہ بھائی کو کوئی کوشچن کرنا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پلیز کئی ایسے کویشچنس ہوتے ہیں جو ذہن میں رائز ہوتے ہیں بٹ انسان ڈر کے مارے یا کسی وجہ سے نہیں کرتا. تو میں آپ کے ساتھ پورا کا پورا کوپریٹ کروں گا اور کمپرومائز کروں گا. آپ اس سے لہٰذا آن لائن کلاسز کی وجہ سے کومنٹ میں لکھ دیا کریں. جزاک اللہ.